جب آپ درگاہ آتے ہیں جہاں ایک ورکشاپ ہے اور ایک جماعت ہے جہاں پہ ٹریننگ کی جاتی ہے، یہ کوئی صوفیزم کا اسٹور نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کی تربیت ہوتی ہے، اور جو ورکشاپ ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا کچرا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا اور آپ کی سمجھ اس سے فرق ہے، آپ یہاں پہ عجیب سا محسوس نہیں کرتے، تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید نہیں ملتی۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تحفہ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے، جو سلام ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے، کیونکہ ایک ٹائم پہ یہ جو جمعرات شام میں ایک دائرے میں بیٹھ کے ذکر کرنا یا پگڑی کو پہننا یا ایک انسان کو سننا جو صحبت دے رہا ہے، جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے دین کے بارے میں، یہ ایک عام بات تھی، یہ عجیب یا عجائب میں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ بوڑھے لوگ، جیسے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بزرگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس وقت یہ عام تھا، 1000 سال سے عام ہے، صحابہ کے ٹائم سے لے کے رسول اللہ کے ٹائم سے لے کے ہم اس کو واپس لا رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی میری سنت کو آخر الزمان میں ایک سنت کو واپس لے کے آئے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور کچھ احادیث میں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ 1000 شہداء کا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت کے شہداء کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کے وقت کے شہداء کا، اور جو کہ صحابہ اور تابعین کا وقت ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار ہمارے اوپر اور جو بلیسنگز ہم پہ آ رہی ہیں، تو پھر جو آپ کی تکلیف دنیا میں ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی جو روح ہے وہ یہاں پر بہت آرام میں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کی روحیں بہت آرام میں تھیں، خاص کر شروع میں جب آپ دنیا کے لیے نہیں دوڑ رہے بلکہ آخرت کے لیے دوڑ رہے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں آپ کو محنت کرنی ہے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔ آپ کو ایسے نہیں لینا کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، یہاں تک کہ جو آپ کے دل میں محبت ہے جو آپ دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اگر آپ اس پر محنت نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے سے بہتر لوگ جو یہاں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اولیاء سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ جنہوں نے ان سے بیعت لی، اپنے قبیلے میں واپس جا کے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اس کا نام تھا مسلمہ قذاب۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں اور ہمیں کیوں خوف آتا ہے غلط طریقے سے کہ جب ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہماری اس جماعت میں۔ میں نہیں یہ دیکھ رہا کہ کوئی اپنی صحت کے لیے اتنا پریشان ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھے کہ وہ ذیابطیس سے مر گیا تو وہ پریشان ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنا اچھا تھا، وہ اتنا خوش آدمی تھا، وہ کینسر سے مر گیا۔ اور کوئی بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا کہ اس کو لگے کہ یہ اس کو ہو جائے گا۔ میں کسی کو ایسے نہیں دیکھتا۔ آپ ایسے نہیں کرتے۔ ہاں، آپ کو خوف تو ہے، لیکن آپ ایک بچگانہ انداز میں اس کو نہیں لیتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھیں اور اگر آپ ان کی بات کو سنیں اور ان کی علاج کو پر عمل کریں تو ایسی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ کیا ہو گیا۔ میں اپنے لیے اتنا خوف زدہ ہوں۔ وہ بندہ ان حالات میں کئی سالوں سے تھا کہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ آپ یہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، تو آپ یہاں پہ آرام کرنے نہیں آ رہے، اور پھر ہم آپ کو تھوڑا سا دبائیں گے، آپ پہ تھوڑا بوجھ ڈالیں گے۔ ورکشاپ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں آ رہے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہیرا ہیں، تو اب دوبارہ سوچئے، ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں ایک کوئلے کو ہیرا بننے میں۔ آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ دروازے سے گزر کے آئے ہیں تو آپ ہیرا بن گئے کیونکہ آپ نے کچھ سوچ ہے، یا آپ کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں، یا آپ نے کچھ خواب دیکھے ہیں؟ جبکہ جو محبت آپ کے دل میں ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔
آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کہیں پہنچ چکے ہیں؟ پھر اگر ہم ایک دو یا تین دفعہ آپ کو کچھ کہیں تو آپ ایک دم بدل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی شیخ خود کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خود اس سے کچھ کہوں گا تو یہ جہنم کی آگ میں چھلانگ مار دے گا۔ وہ کسی اور کو بھیجیں آپ کی طرف کہ وہ آپ سے بات کریں، کہ اس سے بات کرو، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ رہو۔ شیخ اندی فرماتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اطاعت کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور ان کے جو مقرر کردہ اولیاء ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے شیخ کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ بہت مشکل سے ایک دوسرے کی اطاعت کر رہے ہیں جس کو شیخ نے آپ کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اس لیے آگے کی طرف مت چھلانگ ماریں۔ اسلام اور حق کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی پیروی نہیں کروں گا۔ اور شیخ اندی کہہ رہے ہیں کہ مقصد سارا یہ ہے کہ آپ نے حکم کیسے ماننا ہے، یہ آپ کو سیکھنا ہے، ایک قدم پھر دوسرا قدم۔ یہ بہت اچھا نہیں ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی پیروی کیجیے۔ آپ کا کام نہیں کہ سوال کیجیے، آپ کے خیال میں نہیں جانتا، لیکن اب طریقت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کسی کی بات نہیں سنتے، اب آپ کسی کی بات سنیں گے۔ وہ جس کی آپ بات سن رہے ہیں وہ اس کو بہترین ہونا لازم نہیں ہے۔ ہم خود اپنی اطاعت میں 100% نہیں ہیں۔ کیا آپ 100% کسی کی اپنی زندگی میں پیروی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام عجیب شروع ہوا اور اس کا اختتام بھی عجیب ہے۔ یہ آخر الزمان ہے اور یہ بہت عجیب ہوگا۔ آپ کی روح کو عجیب فیل کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے اس دنیا میں، لیکن جب روح کسی اور کو جس کے ساتھ وہ بہت قریب ہے ٹائم اور وقت کے شروع ہونے سے پہلے، تو پھر وہ آرام سے ہوگی اور خوش ہوگی۔ اس لیے اولیاء کے سامنے اور مشائخ کے سامنے جو ارواح ہیں وہ خوش ہوتی ہیں، اور آپ سارے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایک دوسرے سے کوئی مسائل ہیں، وہ آپ کی نفس اور اس دنیا کی وجہ سے، آپ کی روح کی وجہ سے نہیں ہے، تو کوئی رستہ ڈھونڈیے اس کو سمجھنے کے لیے اور دوڑیے تاکہ آپ اطاعت کر سکیں۔ ورنہ پھر آپ یہاں کیوں ہیں؟ یہ کوئی سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ جا کے استراحت کریں۔ یہ ورک شاپ ہے۔ شیخ مولانا کہتے ہیں کہ یہ ایک پاگل خانہ ہے، لیکن پاگل خانے میں بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہر کوئی جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں اور سیکیورٹی بھی موجود ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو دوائی لینی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے جیسے کہ اصول ہیں، تو پھر آپ کو وہ مشکل حالات میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کسی کو تکلیف نہ دے سکیں۔ کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ایک ایٹم سے لے کے بڑی بڑی گیلیکسی تک کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اوپر شریعت ڈالی ہے، تو پھر ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ جمعہ داخل ہو چکا ہے، یہ ایک مقدس وقت ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں ذکر کرنے کے لیے، جیسے 1000 سال سے امت کرتی آئی ہے کہ آج اسلام کے مقدس ترین جگہوں پہ ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے مسلمان ممالک میں منع ہے، ہمیں یہ آسائش حاصل ہے، لیکن بیماری جو اس دنیا کی اور کیپٹلزم کی ہے اور امریکہ کی جو بیماری ہے وہ آپ کو بگاڑ رہی ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کتنی آسانی میں ہیں، کیونکہ آپ یہ بھول گئے کہ آپ کہاں سے آئے تھے، اور آپ یہ بھول گئے کہ آپ کے ارد گرد کیا حالات ہیں۔ اور بھولنے کا جو الٹ ہے وہ ہے یاد رکھنا یا ذکر کرنا۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، ورنہ شیطان بھول سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے ایک غلطی کی، ایک غلطی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہمارے نفس
کئی 100 غلطیاں کر رہی ہے ہر وقت، اور ہم ڈھیٹ ہیں اور جاہل ہیں اور مغرور ہیں، پھر اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ اگر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو 1000 طریقے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے اللہ کے پاس آ سکیں، کیونکہ ان کی طرف ہماری واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان اولیاء کے مقام بلند فرمائے اور صاحب السیف کے مقام پر فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے تاکہ ہم ہر روز بہتر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گرائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور خلافت کو واپس لے کے آئے اور محض مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے۔ فاتحہ۔